تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اس دنیا کے غم میں مت ڈوبو، اس دنیا کے غلام مت بنو، اس دنیا کے لیے باولے مت ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لو۔ لیکن اس کو لیٹ سے 40-50 سال کے بعد ایک ایسی زندگی ملی جو کہ بڑی اعلیٰ زندگی ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس اعلیٰ زندگی کے ملنے کے بعد بھی اس کے دل اور دماغ میں اپنے ماضی کے وہ غم پھر بھی رہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کے دل اور دماغ اس دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے، ان کا فوکس اور غم اور فکر دنیا نہیں تھی۔ وہ کھانا کھاتے تھے لیکن ہر وقت فکر یہی ہوتی تھی کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ سب مسلمانوں میں چیزیں چل رہی ہیں، دھوکہ، فراڈ، چوری، جھوٹ، غیبت، رشوت، کون سی چیز جو نہیں ہے؟ یہ سب کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں، یہ مال کے لیے یہ سب غلط راستے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت کینسر کی طرح ان کے اندر جا چکی ہے، اور دنیا کے کتے اس طرح کے بن چکے ہیں یہ فراڈ کر کے، رشوت کر کے بھی اگر انہیں اپنی دنیا بنانی پڑے تو انہیں کسی قسم کی کوئی شرم اور غیرت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نا آخرت میں یہ 10 کروڑ روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب تمہارے اوپر چوائس ہے، تمہیں دنیا میں چاہیے آخرت میں چاہیے، تو یقین جانے ہم میں سے ہر انسان یہی کہے گا یا اللہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت کے لیے میں پھر کچھ سوچ لوں گا۔ اتنی ہمارے اندر دنیا کی لالچ ہے کہ ہمیں کوئی آپشن اگر ملے کہ ہم آخرت سے بھی کچھ ڈریگ کر کے اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہوں تو یہ سارے جو ہیں ہمارے یہ حالات ہے کہ ہم دنیا میں ہی فائدہ حاصل کریں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہم کبھی بھی پوری دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، نہ ہی پوری دنیا کے خزانے ہمیں مل سکتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے دیکھو میرے بندو، میری طرف آ جاؤ، میرے سے تعلق قائم کر لو، میری اطاعت کر لو، میرے لیے اپنی زندگی گزار لو۔ تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اس دنیا کے غم میں مت ڈوبو، اس دنیا کے غلام مت بنو، اس دنیا کے لیے باولے مت ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لو اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لے آؤ۔ جب تم یہ کرو گے تو میں نے تمہارے لیے آخرت میں بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تمہیں اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی تم سے مس ہوا ہے تمہیں کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں رہے گا۔ اور دنیا کی زندگی کی ایک اور آئرنی کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے، جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں بڑی ٹرامیٹک لائف سے گزرا ہو نا، کہ کسی شخص کی زندگی ایسی گزری ہو کہ غم ہی غم تھے، چاہے وہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو یا فائنینشیل لاس ہو یا ایموشنل ڈیمیج ہو یا فزیکل ٹارچر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو لیٹ سے 40-50 سال کے بعد ایک ایسی زندگی ملی جو کہ بڑی اعلیٰ زندگی ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس اعلیٰ زندگی کے ملنے کے بعد بھی اس کے دل اور دماغ میں اپنے ماضی کے وہ غم پھر بھی رہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب میں کتنے اچھے حالات میں ہوں، وہ بار بار پیچھے کمپیریزن کرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ وہ غم اس کے دل اور دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں، سب کچھ ملنے کے بعد بھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں کیا رکھا کہ اللہ نے اتنا کچھ تیار رکھا ہے کہ جب وہ سب ملے گا، وہ تو نعمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کسی قسم کا کوئی غم اور حزن جو ہے وہ اس انسان کو نہیں ملے گا۔ اللہ پچھلے سارے غم بھی جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ یہ ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ محبت کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کا غلام نہیں بننا، ہمیں دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں نہیں لگنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھے کہ جب انسان دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا انعام اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی
اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ادنا چیز، گھٹیا چیز، یہ دنیا کا مال دولت، ان کے پیچھے جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، انرجی ضائع کر رہا ہے، اللہ اس شخص کو اس سے ہٹا کر اس کا مائنڈ سیٹ سارا شفٹ کر دیتا ہے آخرت کی طرف، جو کہ بڑی اور بہتر چیز ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ قرآن میں بھی اللہ نے بتایا نا، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو پھر دنیا سے ہٹا کر اس کا فوکس آخرت کی طرف کر لیتا ہے۔ اب صحابہ کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں یہی ہوا تھا۔ صحابہ بھی اس دنیا میں ہی رہتے تھے۔ صحابہ جو تھے وہ کوئی پلینٹ ارتھ کو چھوڑ کے کوئی مارس میں جا کے نہیں زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ وہی لوگ تھے جو اسلام میں آنے سے پہلے ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل تھا۔ ظلم بھی چل رہا تھا، شرک بھی چل رہا تھا، شراب بھی چل رہی تھی، زنا بھی ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنا بھی دیا جاتا تھا، قتل و غارت بھی تھا، سب کچھ چل رہا تھا اس معاشرے میں۔ لیکن جو ہی وہ اسلام کی طرف آئے اور پھر دنیا کا فوکس چھوڑ کر انہوں نے آخرت پہ فوکس کر کے زندگی گزارنا شروع کی، تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ساتھ کیا لگوا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا اللہ بھی اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بڑا انعام کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کے دل اور دماغ اس دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے۔ ان کا فوکس اور غم اور فکر دنیا نہیں تھی۔ وہ کھانا کھاتے تھے لیکن ہر وقت فکر یہی ہوتی تھی کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ بلکہ جب ان کو دنیا ملی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے آخری وقت کے قریب تھے تو ان کے سامنے کھانا لا کے رکھے گئے، اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے کھاتے رونا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جو آخرت کے اجر تھے وہ ان کے بدلے میں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ یعنی ان کو دنیا کی نعمتیں جب ملتی تھیں تو ان کو یہ فکر لگ جاتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہمیں آخرت کے بجائے دنیا میں کمپنسیٹ کر رہا ہو۔ ہم تو لگے ہوتے ہیں یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ہر چیز ہمیں دنیا میں ہی چاہیے۔ بلکہ ہم میں سے ہمیں اگر اس چیز کی آپشن مل جائے نا، ہم اتنے دنیا میں گم ہیں اور اتنے ہم دنیا کے غلام ہیں اور اتنی شدید ہمیں دنیا سے محبت ہے کہ ہر چیز ہمیں ادھر ہی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ آپشن دے دی جائے نا، کنفرمڈ آپشن کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک تو ایمان اور یقین کی بات ہے نا، کنفرمڈ آپشن کہ کوئی بتا دے کہ دیکھو یار تمہارے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نا آخرت میں یہ 10 کروڑ روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اب تمہارے اوپر چوائس ہے، تمہیں دنیا میں چاہیے آخرت میں چاہیے، تو یقین جانے ہم میں سے ہر انسان یہی کہے گا یا اللہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت کے لیے میں پھر کچھ سوچ لوں گا۔ اتنی ہمارے اندر دنیا کی لالچ ہے کہ ہمیں کوئی آپشن اگر ملے کہ ہم آخرت سے بھی کچھ ڈریگ کر کے اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہوں تو یہ سارے جو ہیں ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم دنیا میں ہی فائدہ حاصل کریں گے۔ صحابہ کے مائنڈ سیٹ ریورس تھے، ان کو دنیا میں ملتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے آخرت کے اجر کم کر کے دنیا میں ہی دے دیا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا اجر دیتا ہے، کچھ چیزوں کا اجر دنیا میں دیتا ہے، کچھ کا بدلہ آخرت میں دے گا، اور کچھ چیزوں کا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو کچھ اعمال کیے انہیں فکر لگ گئی کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ دنیا میں سب کچھ دے دے اور ہم آخرت میں محروم ہو جائیں۔ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ہوتا ہے یار آخرت پتہ نہیں دیکھی جائے گی، بس دنیا نہیں ہمارے ہاتھ سے جانی چاہیے، یہ پیسہ میرے ہاتھ سے نہیں جائے، آخرت بعد میں دیکھیں گے، یہ گھر کسی طریقے سے بن جائے، چاہے رشوت سے بنتا ہو بنا لو، چاہے فراڈ سے بنتا ہو بنا لو، چاہے دھوکہ دے کے بن رہا ہے بنا لو، چاہے کسی کا مال غصب کر کے بن رہا ہے بنا لو، چاہے کسی غریب کے مال کو چوری کر کے ڈاکہ کر کے فراڈ سے حاصل کر کے اپنی دنیا بنتی ہے بنا لو۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ تو پھر کس بیس پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
یہ سب مسلمانوں میں چیزیں چل رہی ہیں، دھوکہ، فراڈ، چوری، جھوٹ، غیبت، رشوت، کون سی چیز جو نہیں ہے؟ یہ سب کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں، یہ مال کے لیے یہ سب غلط راستے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت کینسر کی طرح ان کے اندر جا چکی ہے، اور دنیا کے کتے اس طرح کے بن چکے ہیں یہ کہ یہ فراڈ کر کے، رشوت کر کے بھی اگر انہیں اپنی دنیا بنانی پڑے تو انہیں کسی قسم کی کوئی شرم اور غیرت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ہے تو ہم مسلمان۔ تو یہ جب حالات ہوں، اور پھر میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو فراڈ کیے لیکن ان کے حلیے اگر آپ دیکھیں گے تو لمبی داڑھی، مونچھیں صاف، 5 وقت کا نمازی، اور ایک بندہ نہیں، کتنے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے اور وانٹڈ لسٹ میں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسے پھرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ یہ جھوٹی تسلیاں بھی پھر اپنے آپ کو ہم دیتے ہیں کہ بہرحال ہم ہیں تو مسلمان، تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت اگر چاہیے تو اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اپنا انالیسس کرو۔ اگر تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو تو یاد رکھو کہ جو شخص دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس شخص کو دنیا کا غلام نہیں بننے دیتا۔ تو یہ چیک ہمارے لیے ہے کہ کیا ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ نہیں، کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے، کیا ہمارے اندر دنیا کی لالچ ہے یا آخرت کی فکر ہے۔ یہ سب ٹیسٹ ہم اپنا خود کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اس دنیا کی محبت سے بچائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کلمہ ہماری زبان سے جاری فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔